بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط روایت حدیث میں۔ حدیث کی روایت کرنے میں حضرت بن مسعود کا کتنے قدر احتیاط تھا اس کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جو فتویٰ کے مالک تھے۔ ابتداء اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی، تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب النعل، صاحب الوسادہ، صاحب المطہرہ، جوتے والے، تکیے والے، وضو کے پانی والے، یہ القاب بھی ان کے لیے ہیں۔ یعنی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی تشریف لے جاتے، اگر چپل اتارتے تو جلدی سے ابن مسعود اٹھا کر کے ساتھ لے جاتے۔ اور صاحب الوسادہ، تکیے والے، یعنی جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تو جلدی سے یہ تکیے کا انتظام کر کے وہیں رکھ دیتے۔ اور صاحب المطہرہ معنی پاکی کرنے کے لیے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے، وضو کرنا ہوتا، جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہوتی تو جلدی سے لوٹا بھر کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا دیتے۔ یہ شرف کسی کو مل جائے، اللہ کے نبی کی اس طرح کی خدمت یا کسی بھی عالم کی، بزرگ کی خدمت اس طریقے کی کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر انہی کے سپرد رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو بغیر مشورے کے امیر بناؤں تو عبداللہ بن مسعود کو بناؤں۔ اللہ کے نبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر مشورے کسی کو امیر نہیں بناتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ مشورے سے کام چلاؤ، جو بھی 2 بندے ہوں تو بھی مشورہ، 5 بندے ہوں تو بھی مشورہ، 1000 بندے ہوں تو بھی مشورہ۔ مشورے کے ساتھ جو کام ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ جو ڈکٹیٹرشپ اور یعنی اپنے تکبرانہ ماحول ہوتا ہے، اس کے اندر بولتے ہیں بس میرا ہی آرڈر چلے گا، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی عقل مند دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کو بھی بغیر مشورے کے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل نصیب فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے خاص بندہ ہوتا ہے نا گھر کا، بھائی جب دل چاہے آ جاؤ۔ ابن مسعود کے علم کی وجہ سے، اسی کے عقل کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے یہ اجازت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل ایسی طرح سے پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود کے طریقے کے موافق پڑھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر قرآن پاک نازل کیا، وہی طریقہ پورا کا پورا ابن مسعود نے یاد کر لیا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ تلاوتیں، لہجے اور بھی ہوتے ہیں، جیسے پانی پتی لہجہ ہے، یہ بھی صحیح قرآن ہے۔ مصری لہجہ ہے، یہ بھی صحیح قرآن ہے۔ مالک یوم الدین، یہ بھی صحیح ہے۔ ملک یوم الدین، یہ بھی صحیح ہے۔ اس طریقے سے کئی طرح سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا کہ ابن مسعود کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے جو میرا ہے، وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن مسعود کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود جو حدیث تم سے بیان کرے اس کو سچ سمجھو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانے تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی اور ان کی والدہ کی آمد و رفت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، جیسے آدمی اپنے گھر کے اندر آمد و رفت ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ہمیں یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت کے گھر کے ہیں یا باہر کے بندے ہیں، بعد میں جا کر کے پتہ لگا یہ گھر کے بندے نہیں ہیں۔ وہ خود بھی گھر کے اندر بہت زیادہ تشریف لے جاتے تھے ابن مسعود، اس کی امی بھی۔
لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود کے پاس رہا، میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی کبھی اگر حضور کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب بھی کوئی بات کرتے نا تو ایسے مسئلہ بتلا دیتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو مسئلہ سنانا ہے کہ بھائی جب آپ رکوع کے اندر چلے گئے تو سبحان ربی العظیم یہ پڑھا کرو، بس یہ اس طریقے سے بولا تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر یوں بولو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پیغمبر کریم کی طرف نسبت صاف آ گئی، وہاں صاف نہیں آئی، مسئلہ ایک ہی ہوا۔ تو ابن مسعود بات کرنے کے اندر بہت ہی گھبراتے تھے، ایسا نہ ہو کبھی جھوٹی بات پیغمبر کریم کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ تو بڑی خطرناک بات ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ جہنمی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عمر ابن مامون فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود کے پاس آتا رہا، ہر جمعرات کو ابن مسعود کے پاس آتا رہا۔ یہ بھی ایک باریک سی یعنی ایک دلیل مل گئی۔ یہ جو شب جمعہ کے لیے علماء لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر کے بیانات سنیں، یہ بھی صحابہ کرام کے طرز سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک آتا رہا، میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا تو ایسا کہتے ہوئے بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسوں بھر آئے اور پیشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں، اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا، یا اس کے قریب قریب کوئی اور الفاظ فرمائے تھے، اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم فائدہ۔ یہ تھی ان حضرات کی احتیاط حدیث کے بارے میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو میری طرف جھوٹ نقل کر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ حضرات باوجود ہے کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے، مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اور اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کر دیتے ہیں، ذرا بھی نہیں جھجکتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ یعنی آج کل خصوصاً یہ سوشل میڈیا نے بڑا ظلم کیا اس معاملے میں۔ جو بھی اچھی بات ہوتی ہے تو بولتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ پھر ہر وہ بات جو اس نے خود سنی نہیں ہوتی اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو حدیث نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندے تجھے لاکھوں حدیثیں کو یاد ہیں۔ اس وجہ سے کوئی بھی حدیث کا نام آ جائے تو جلدی سے انکار کبھی بھی نہ کرنا، بڑی خطرناک بات ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر اسی غیر حدیث کو حدیث کبھی بھی نہ کہنا، بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اچھا، اس پورے مواد کے اندر، پورے مضمون کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ بار بار آدمی یہ نہ کہے کہ نبی پاک نے فرمایا، یہی بات سمجھائی گئی نا۔ حالانکہ ساری کتابیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، جتنی بھی کتابیں حدیث کی، ان سب کے اندر یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے یوں فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے یوں فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے یوں فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنا ناجائز نہیں ہے، یہ کہنا ناجائز نہیں ہے، لیکن یہاں احتیاط بتلایا گیا کہ جہاں یقین نہ ہو وہاں نہ کہنا، جہاں یقین ہے تو وہاں کہنے کی کوئی منع نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی لیس فی جوفی شیء من القرآن کالبیت الخرب۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے دل میں قرآن شریف کا کوئی حصہ محفوظ نہیں وہ بمنزل ویران گھر کے ہے۔ جس کے دل میں قرآن نہیں، قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ ویران گھر ہے۔ ویران گھر سے کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص لطیفہ بھی ہے، وہ یہ کہ خانہ خالی جو گھر خالی ہوتا ہے، اسی طرح شیطانوں کا اس کے اندر تسلط زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں حفظ کی کس قدر تاکید فرمائی ہے کہ اس دل کو ویران گھر کا ارشاد فرمایا۔ جس میں کلام پاک محفوظ نہ ہو وہ ویران گھر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے اس کے اہل و عیال کثیر ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا نسخہ بتا دیا۔ گھر کے بچے زیادہ کرنا چاہتے ہو، قرآن زیادہ پڑھو۔ آج کل ہے نا چھوٹا خاندان زندگی آسان، بڑا خاندان ہوگا تو زندگی پریشان ہو جائے گی۔ ان کو کھلائے گا کون؟ تم مر جاؤ تو پھر کون کھلائے گا؟ کھلانے والا تو اللہ ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں کون کھلا رہا تھا؟ وہاں زندہ نہیں تھا، وہاں بھی تو اللہ تعالیٰ دے رہا تھا۔ باپ تو نہیں کھلاتا، محنت کرتا ہے، وہ بھی اسی محنت کا اس کو اجر صلہ ملتا ہے، مزدوری ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملتا ہے۔ رزق روزی تو اللہ دے رہا ہے، ورنہ یہ جانوروں کے بچے ہیں، ان کے لیے کون کماتا ہے؟ کون مزدوری کرتا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسخہ مل گیا، جس گھر کے اندر بچے نہ ہوں یا بچے کم ہوں، قرآن پاک کی تلاوت اس گھر میں زیادہ ہو، بچے زیادہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس میں خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، ملائکہ اس میں نازل ہوتے ہیں، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں تنگی، بے برکتی ہوتی ہے۔ ملائکہ اس گھر میں نہیں رہتے، شیطان اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ جب شیطان آپ کے گھر میں آ گیا تو پھر بچا کیا؟ ڈاکو آ جائے آپ کے گھر میں، پھر کیا چھوڑے گا؟ تو جب شیطان اللہ کا بھی دشمن، آپ کا بھی دشمن، وہ گھر میں آئے گا تو کوئی نرمی کرے گا؟ ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں، شیطان اس گھر میں گھس جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ خالی گھر وہی ہے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو، یہ گھر خالی ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر اگر اس کو خالی چھوڑ دو تو سانپ آ جائیں گے، بچھو آ جائیں گے، جنات آ جائیں گے، شیطان آ جائیں گے، پھر آپ کو بھی اپنے گھر میں رہنے نہیں دیں گے۔ کئی اس طرح کے واقعات آتے ہیں جنات کے۔ بابا ایک جن نے آ کر کے عورت کو پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا ہے؟ بولا اس نے میرے بچوں کے اوپر روند ڈالا ہے، میرے بچوں کے اوپر چڑھا ہے۔ تو بھائی تیرے بچے کہاں تھے؟ اس نے بولا وہ گھر کے اس کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت اس کے اوپر چڑھی ہے، مرد نے اس کو روندا ہے، اس وجہ میں ابھی تو اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس طرح کے مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن پاک کی جتنی تلاوت زیادہ کرو گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا، گھر میں برکتیں آئیں گی، بچوں کے کان میں قرآن پاک کی آواز آئے گی۔ اور یہ قرآن پاک کا ماحول صرف غریبوں میں ہے، جتنا امیر زیادہ ہے اتنا دین سے دور زیادہ ہے۔ یہ جو بڑے بڑے ڈگریوں والے ہیں نا، بیرسٹر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں کی ہیں، قل ہو اللہ پڑھنا بھی نہیں آتا، سورہ فاتحہ پڑھنا بھی نہیں آتی، تو مردار دل یہ ہے۔ آپ یہ جو ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، جو ہمارے فوجی بڑے بڑے ہیں، ان سے کبھی قرآن پاک سنتے ہوئے سنا ہے؟ بڑی بڑی لمبی تقریر کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ آج کل ہمارے علاقے کے اندر بڑی دھوم مچی ہوئی، بابا بلاول زندہ آباد، بلاول کو بولو کبھی کوئی سورہ اخلاص تو پڑھ کر دکھائے۔ اگر اخلاص چھوٹی سی قل ہو اللہ سورت نہیں پڑھ سکتا، انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ مردار ہے، ویران ہے، برباد دل ہے، وہ آپ کے لیے کیا سوچے گا؟ اس وجہ سے تھوڑا سا دین کو سوچ کر کے آگے بڑھیں گے نا، اس میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کو عقل نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، لمبی حدیث مبارک ہے، عبارت نہیں پڑھتا، بس ترجمہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا بہت سارا، اور قیدی بھی تھے۔ خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زیادہ چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو اتنا نفع نہیں مل سکا، مجھے بڑا نفع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں سامان خریدتا رہا، بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ 300 اوقیہ چاندی بچانے سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نسخہ آ گیا کہ ظہر کے بعد بھی نفل پڑھنے کی اجازت ہے، مغرب کے بعد بھی پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ اگر نفل پڑھنے کی توفیق مل گئی تو 300 اوقیہ، ابھی کیا ہے 300 اوقیہ؟ خود ہی حضرت نے لکھا ہے، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 1 اوقیہ 40 درہم کا، اور 1 درہم تقریباً 4 آنے کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے 3000 روپیہ ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہان کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو نماز کے بعد۔ آج کل یہ جو حق مہر ہے نا، یہ 10 درہم ہے، تو 10 درہم تقریباً 8000 روپے کے بنتے ہیں، تو 1 اوقے کے اندر 40 درہم ہیں، تو 8 16 32، یعنی صرف 1 اوقیہ ہو گیا 32,000 روپے کا، 1 اوقیہ ہو گیا آج کے حساب سے 32,000 روپے کا، تو پھر 300 اوقیہ کے کتنے کروڑوں روپے بن گئے؟ یعنی صرف 1 کروڑ سمجھو، آپ نے صرف 2 منٹ کی 3 منٹ کی 2 رکعتیں ظہر کے بعد نفل پڑھ لی، مغرب کے بعد نفل پڑھ لی، یا پھر عشاء کے بعد پڑھ لی، سمجھو کہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر ثواب چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو، کما لو۔ اگر توجہ نہیں ہے پھر تو سارے یہ مسلمان بھائی دیکھتے نظر آتے ہیں، آپ کی بیوی دیکھو، آپ کی بیٹی دیکھو، بیٹا دیکھو، بھائی دیکھو، پرواہ ہی نہیں ہے، پریشان بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، روتے بھی ہیں، پورا نہیں ہو رہا، سکون نہیں ہے۔ ارے بابا، سکون 2 منٹ میں کما سکتے ہو، آؤ تو صحیح مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو ساتھی جماعت آئی ہے، ظاہر ہے یہ کسی دنیا میں بھی مفاد یا لالچ کے لیے نہیں آئی، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دین سیکھو اور سکھاؤ، اسی پیغام کو لے کر کے ہمارے پاس آئی ہے۔ ساتھی ان کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، باہر لے جا کر کے ان کو ملاقاتوں کی کوشش کریں، اور اگر تڑپ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی۔ اگر خود تڑپ نہ ہو تو دماغ کے اندر زبردستی تو اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں دین کو سیکھنے کی، سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔